کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حماد شیئر کر رہے ہیں۔ حماد کہتے ہیں، میں بہاول نگر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے نانا جی جو تھے، ان لوگوں کا گاؤں بھی بہاول نگر سے تھوڑا ہی آگے ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور ان کے گاؤں میں گندم کی کٹائی چل رہی تھی۔ تو میرے نانا جی جو تھے وہ جانتے تھے کہ ہر سال گندم کی جب کٹائی ہوتی ہے تو بہت سی آندھیاں اور طوفان آتے ہیں، جن میں بہت سے جنات کے قبیلے ہوتے ہیں جو اپنے گندم کا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے نانا جی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، روحانیت بھی رکھتے تھے۔ تو میرے نانا جی جب ہم لوگوں کے کھیت کی گندم کی کٹائی ہو جاتی تھی تو وہاں پر باقاعدہ حصار کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح سے جب گندم کی کٹائی ہوئی تو نانا جی وہاں پر کھیت میں حصار کرنے لگے، تو باقاعدہ نانا جی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ ایک مرد تھا۔ وہ ایک دم سے نمودار ہوئے۔ ان کے قد بہت زیادہ اونچے تھے، ان کے ہونٹ اور ناک میں بہت زیادہ گیپ تھا اور ان کے آئی برو اور آنکھوں میں بھی بہت زیادہ گیپ تھا۔ وہ میرے نانا جی کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ نانا جی نے کہا کہ میں پہچان گیا ہوں کہ تم لوگ کون ہو، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو ان لوگوں نے نانا جی سے یہ کہا کہ ہم لوگ آپ سے یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ حصار مت لگایا کریں، کیونکہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں جب بھی گندم کی کٹائی ہوتی ہے، ہم ہر سال اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں، اور ہم جب آپ لوگ اس گندم کی فصل کو اگاتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ کوئی جانور ان کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم اپنا حصہ لینے آتے ہیں۔ ہم نیک جنات ہیں، آپ یہاں پر حصار مت لگائیں، ہم زیادہ گندم نہیں لیں گے۔ نانا جی نے کہا کہ میں حصار کروں گا کیونکہ میں ہر سال کرتا ہوں۔ تو وہ نانا جی سے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے حصار کیا تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو میرے نانا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آدھے کھیت پر حصار کروں گا، آدھے کھیت پر حصار نہیں کروں گا۔ اس کھیت میں جہاں پر ہم لوگوں کا کھیت تھا، اس کا جو بیرونی حصہ تھا، یعنی ایک حصہ وہ تھا جس طرف ڈیرا تھا اور ایک حصہ دوسری طرف بنتا تھا، اس طرف ایک کنواں ہوتا تھا۔ ان جنات کا بسیرا اس کنویں پر ہوتا تھا۔ تو نانا جی نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی گندم کا حصہ ہم کنویں کے پاس رکھوا دیں گے، ہمارے کھیت کو نقصان مت پہنچائیے گا۔ تو پھر ان جنات نے نانا جی سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہم لوگوں کا حصہ کنویں کے پاس رکھوا دیں، ہم حصہ اٹھا لیں گے۔ تو نانا جی نے یہ بات میرے جو ماموں تھے ان لوگوں کو بھی بتائی، وہاں کے جو مزیرے تھے ان سے باقاعدہ گندم کا کچھ حصہ اس کنویں کے پاس رکھوا دیا۔ اگلے دن نانا جی کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم لوگ وہاں پر اپنے ڈیرے پر ہی تھے۔ ساری گندم کی کٹائی کے بعد ساری گندم جو تھی وہ وہاں پر ڈیرے پر رکھوائی جا رہی تھی۔ تو نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا ایک دم سے کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ان سب کے قد بہت زیادہ وسیع تھے، بہت لمبے قد تھے ان کے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری گندم اٹھا کر کنویں کی دوسری طرف جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ میرے ماموں نے بھی یہ ماجرا دیکھا۔ دوسرے گاؤں سے میرے ماموں کے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو آپ لوگوں نے ابھی بات کی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کنویں کی دوسری طرف وہ جمع کر رہے ہوں اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہوں اور بعد میں وہ اپنی گندم اٹھا کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو نانا جی نے انہیں منع کیا اور سمجھایا، وہاں پر اس کنویں کے اوپر بہت زیادہ جنات ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ نہ ان کو کوئی تنگ کرتا ہے اور نہ ہی اس پرانے کنویں کے پاس کوئی جاتا ہے۔ نانا ابو کے منہ پر تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے میرے ماموں سے یہ کہا کہ میں اس کنویں کے پاس جاؤں گا، آج رات میں یہیں پر رکنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ماموں کے پاس ان کے گاؤں میں ہی رات رک گئے۔ ماموں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر ہی تھے۔ ان کا وہ دوست رات 12 بجے کے قریب ڈیرے سے نکلا اور کنویں کی طرف جانے لگا۔ ماموں کہتے ہیں ہم نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ وہ جو کھیت کے درمیان میں ایک راستہ ہوتا ہے کچے کا، اس کے اوپر چلتے چلتے
पगडंडी के ऊपर चलते चलते वो कुएं के करीब जाने लगे। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद ही बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो गया। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि बहुत से लोग लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसे ही मेरे मामू कहते हैं हम लोग अपने डेरे से निकले, उन लोगों के पास असला भी होता था, तो अपनी गन्स लेकर जब बाहर भागे उस तरफ गए तो वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ उनका दोस्त अकेला ही था। और उनके देखते ही देखते ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको किसी ने बहुत मारा है, लेकिन मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। वो शोर मचा रहे थे कि मुझे बचा लो। बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से उठाया। ऐसे लग रहा था कि किसी गैर मरी ताकत ने उनको जकड़ा हुआ है। फिर भी जैसे कैसे करके उनके दोस्तों ने अपने दोस्त को बचाया और उनको लेकर फ़ौरन डेरे पर आए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हुई हुई थी, कपड़े फट गए थे, जगह जगह से वो ज़ख्मी हुए हुए थे। उसके बाद मामू कहते हैं हम लोगों ने जल्दी से जैसे डेरे में आए, हमने दरवाज़ा बंद किया तो थोड़ी ही देर के बाद बाहर बहुत ज़्यादा कुत्ते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो सारे कुत्ते हम लोगों के डेरे के इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे, इतना भौंक रहे थे कि जैसे पता नहीं वो क्या देख रहे हैं। और हम लोगों के डेरे के सहन में बहुत ज़्यादा पथराव भी हुआ, बहुत पत्थर भी शुरू हो गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है। हमारे दोस्त की कुछ हालत संभली, उसको पानी वगैरह पिलाया, उसका चेहरा साफ़ किया तो उसने फिर बताया। उसका ये कहना था कि जैसे ही मैं डेरे से निकलकर खेत की तरफ जा रहा था, अभी मैं आधे रास्ते पर ही था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। लेकिन जब मैं पीछे पलट कर देखता था तो मुझे नज़र कोई भी नहीं आता था, लेकिन कदमों की आवाज़ और किसी का एहसास बिल्कुल मेरे साथ था। तभी चलता चलता मैं कुएं के पास आया तो मैंने कुएं के पास किसी को बैठे देखा। वो बिल्कुल कुएं के ऊपर बैठा हुआ था। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। अभी मैं ये देख ही रहा था कि इस वक्त रात 12 बजे कुएं के ऊपर कौन बैठा है। तो उसने बिना पलटे अपनी गर्दन पीछे की तरफ की और तभी उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें इस तरह से रोशन थी जैसे चमक रही हैं। मैं वहाँ से पीछे भागने लगा तो मेरे पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। उनके कद बहुत ज़्यादा लंबे थे। उन्होंने मुझे पकड़कर बहुत मारा और ये कहा कि तुम्हें हमारे वजूद पर यकीन नहीं है, आज अपनी आंखों से देख लो, तुम यहाँ पर शरारत करने आए थे। बड़ी मुश्किल से फिर उनकी जान बची। मामू कहते हैं वो सारी रात बाहर कुत्तों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और बहुत ज़्यादा पत्थर बार बार आकर हम लोगों के उन कमरों के दरवाजे और खिड़कियों पर भी लग रहे थे। उसके बाद जब सुबह फजर का टाइम हुआ तो ये लोग गांव में वापस आए। मौलवी साहब से दम भी करवाया तो मौलवी साहब का ये कहना था कि वो जिन्नात उस कुएं में बहुत कदीम अरसे से रहते हैं। उस कुएं में उन जिन्नात को एक बहुत बड़े आमिल सैयद साहब ने जगह दी थी, क्योंकि वो पहले किसी घर में आबाद थे। तो जब वो घर गिराने की बारी आई, उस घर को तोड़ने की बारी आई, तो उन्होंने नुकसान शुरू कर दिया था। फिर वो घर वाले एक आमिल साहब को लेकर आए थे, तो उन आमिल साहब ने उस पुराने कुएं में उन जिन्नात को जगह दिलवाई थी और ये बाकायदा मुआहिदा तय पाया था कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाएगा और ना ही ये इंसानों को तंग करेंगे। वो नेक जिन्नात का कबीला था, लेकिन वो जिन्नात जब उनकी जगह पर कोई आता है या उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उनको तंग करने की कोशिश करता है, तो फिर वो उसको अपना आप जाहिर करते हैं और इस तरह से उनको मारते हैं। बहुत से गांव के शरारती लड़कों के साथ ऐसे मामलात हुए थे। फिर मामू के दोस्त उसी दिन अपने गांव वापस चले गए। मामू कहते हैं कभी दोबारा अगर वो गांव में आते भी थे तो कभी भी डेरे की तरफ नहीं आते थे। वो यही कहते थे कि मुझे वहाँ से डर लगता है। मामू कहते हैं गाँव के बहुत से लोगों ने उस कुएँ के पास बहुत अजीबोगरीब चेहरे वाले लोगों को, मर्दों को, औरतों को चलते फिरते देखा है, जो पलक झपकते नज़र आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उनकी एक मखसूस निशानी थी, उनके कद बहुत ज़्यादा दराज थे। यहाँ तक कि हम लोगों के खेत में जो मज़ेरे काम करते थे, वो लोग बाकायदा कहते थे कि हम लोगों को आवाज़ें देते हैं, वो हम लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उस तरफ से छोटे छोटे बच्चे भागते भागते आते हैं, जो आधे खेत तक भागते हुए नज़र आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, ना ही उनके बुलाने का जवाब देते थे, क्योंकि गांव के सभी लोग जानते थे कि उस पुराने कुएं पर उन नेक जिन्नात का बसेरा था, जो हर साल गाँव के हर खेत से अपने लिए गंदम लेकर जाया करते थे। ये एक स्टोरी थी जो मेरे नाना जी के गांव की थी और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हमाद आपका। पढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी हिबा शेयर कर रही हैं। हिबा कहती हैं आज आपके साथ मैं 2 ख़ौफनाक किस्से शेयर करना चाहती हूँ। पहला किस्सा मेरी अम्मी की ज़िंदगी का है।
میری امی کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی، تو وہ اپنی پھپھو کے گھر جایا کرتی تھیں، وہ اپنی پھپھو کے گھر پڑھنے جاتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کی جو پھپھو تھی وہ شہر سے باہر گئی ہوئی تھی کسی دوسری جگہ پر، تو ان کی جو بیٹی تھی وہ گھر پر ہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں اپنی پھپھو کے گھر جانے لگی تو مجھے ان کے گھر میں سے بہت زیادہ عجیب و غریب چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی ڈراؤنی آوازوں میں رو رہا ہے، کوئی آوازیں نکال رہا ہے۔ تو جب میں اندر گئی تو میری جو کزن تھی پھپھو کی بیٹی، وہ ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ ابھی جب میں آپ کے گھر آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کے چھت کے اوپر سے کوئی رو رہا ہے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تبھی میری کزن نے یہ کہا کہ آج میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے ٹی وی کی آواز بہت اونچی کر دی اور میں ڈر کر یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کوئی آواز دوبارہ نہیں سنی۔ تبھی ان دونوں نے اس ٹی وی کو بند کیا اور وہ آوازیں سننے کے لیے جیسے ہی چھت پر گئیں تو وہاں سے بہت زیادہ بھیانک چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں بہت زیادہ ڈری اور وہاں سے بھاگتی بھاگتی میری امی کے گھر آئیں۔ میری امی کو جب اس بات کا پتہ چلا وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی، وہ فوراً سے ان کو لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب نے دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ آج یہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی، اس لیے ان جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ دوبارہ اس لڑکی کو اس چھت پر مت جانے دینا ورنہ وہ جنات اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ پھر میری پھپھو جب واپس آئیں تو میری کزن جو تھی وہ ہمارے گھر ہی تھی، پھر ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ پھر وہ لوگ اپنے سیکنڈ فلور پر بہت کم جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہبا کہتی ہے ایک اور قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، میری بڑی بہن کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ میری بڑی بہن ایک جگہ پر ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، تو وہ اپنے ٹیوشن جا رہی تھی تو اس کی ٹیوشن والی جو گلی تھی وہاں پر ایک گھر تھا، وہ گھر تقریباً 8-9 ماہ سے خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میری بڑی بہن جب ٹیوشن پڑھنے گئی تو وہ اس گھر کے پاس سے گزر رہی تھی تو ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس گھر کی ایک کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، ادھر ایک کمرہ تھا یا ڈرائنگ روم تھا، اس کھڑکی کو جیسے کسی نے کھولا، یعنی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی باقاعدہ، جبکہ گھر کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو میری بہن کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا کھڑکی کھلی تو اس میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، ایک لڑکی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں کچھ بول رہی تھی، کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی، وہاں پر پھر کھڑے ہونا میرے لیے پاسبل نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھاگتی بھاگتی جب گھر آئی تو امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ تو میری بڑی بہن نے امی کو یہ ساری بات بتائی۔ امی نے فوراً سے کہا کہ ہم ابھی دم کروانے چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ دم کروانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر اسی لیے خالی ہے کہ اس گھر میں بہت زیادہ بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ جو چڑیل ہے وہ کوئی عام چڑیل نہیں ہے، وہ پدما چڑیل ہے۔ وہ ایک دفعہ جس کو دیکھ لیتی ہے پھر اس کو نہیں چھوڑتی، آپ کو اس لڑکی کا بہت خیال کرنا ہوگا۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ دیا جو میری آپی نے اپنے گلے میں پہن لیا، اور مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اب اس چڑیل نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، کچھ دن یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور دوبارہ غلطی سے بھی اس گلی میں پاؤں نہیں رکھے گی۔ اگر اس نے اس گلی میں دوبارہ پاؤں رکھا یا اس طرف گئی تو وہ جو چڑیل ہے اس کو فوراً جانی نقصان پہنچا دے گی۔ پھر میری آپی نے وہ جگہ جہاں پر وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی وہ جگہ ہی چھوڑ دی اور وہ وہاں پر ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتی تھی۔ یہ 2 خوفناک قصے تھے جو ہبا نے شیئر کیے۔ بہت شکریہ ہبا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سائمہ شیئر کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہے میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر لیا تھا، وہ گھر رینٹ پر ہوتا تھا۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کی اور قبرستان کی ایک ہی دیوار تھی، یہاں تک کہ چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر ہم سامنے سارا قبرستان دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا تو ہم لوگ شام کے وقت چھت پر کم ہی جایا کرتے تھے۔ امی ہمیں ہمیشہ یہی بات سمجھاتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ شام کے بعد چھت پر نہیں جانا، کیونکہ پچھلی طرف قبرستان تھا، اس لیے پورا محلہ ڈرتا تھا، اکثر وہاں سے عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ہم لوگ سارے صحن میں ہی تھے، گرمی کا بہت زیادہ شدید گرمی کا موسم تھا، تو ایک دم سے لائٹ آف ہوگی۔ ہم لوگوں کے گھر نہ تو یو پی ایس تھا اور نہ ہی جنریٹر تھا۔ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،
ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز بھی آئے ہوئے تھے، تو مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، میرا دل بہت زیادہ جیسے مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں وہاں پر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر ہوگی، ہم لوگوں کے علاقے کی لائٹ خراب تھی تو لائٹ نہیں آ رہی تھی ابھی بھی۔ تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہوا تو لائٹ آ گئی، گرمی بہت لگ رہی تھی، سب باہری چارپائیوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اب باہر جگہ کم تھی تو میں اور میری بہن ہم لوگ کمرے میں سو رہی تھی، کمرے کے دروازے ہم لوگوں نے کھولے ہوئے تھے۔ ابھی میں جا کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی، مجھے اندر بھی گرمی لگ رہی تھی کیونکہ موسم ہی ایسا تھا اور حبس بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا گلا پکڑا ہے، باقاعدہ مجھے فیل ہوا جیسے میرے گلے پر کسی کے ہاتھ آئے، میں ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ میں وہاں سے باہر نکلی، باہر صحن میں آئی تو میں نے کہا کہ اگر میں یہاں پر چلوں پھروں گی تو سب کی آنکھ کھل جائے گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے، مجھے نہیں پتا کہ ایک دم سے مجھے کیا ہوا کیا نہیں، میں نے سوچا میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ میں سیڑھیوں کی طرف گئی اور چھت کے اوپر جانے لگی۔ جیسے میں چھت کے اوپر آئی تو بہت بڑا ہم لوگوں کے گھر کا چھت تھا، کیونکہ وہ جو گھر تھا وہ سنگل سٹوری پر ہی بنا ہوا تھا، گراؤنڈ فلور پہ ساری کنسٹرکشن تھی اور اوپر صرف چھت ہی چھت تھا بہت بڑا۔ جیسے میں چھت کے اوپر گئی تو میں وہاں پر آئی، وہاں پر مجھے اچھا فیل ہوا، ہوا چل رہی تھی۔ میں جا کر وہ قبرستان والی دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی اور قبرستان میں دیکھنے لگ گئی۔ مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، بہت زیادہ رات تھی، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ دور قبرستان میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بول رہا ہے، مجھے لگا کہ شاید آس پاس گھر ہیں وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن وہ آوازیں میری قریب سے قریب تر ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آوازیں بہت پاس سے آ رہی ہیں، جیسے بہت سی عورتیں، بچے، جیسے گھر کے لوگ ہوتے ہیں آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں وسپرنگ میں۔ اب میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا، کہیں کوئی، یہاں تک کہ وہاں پر مجھے کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا، جیسے کتے بلیاں اکثر پھرتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے پاؤں کے ساتھ کچھ ٹکرایا ہے، جیسے میرے پاؤں کے اوپر کسی کا ہاتھ لگا ہے۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کچھ نرم سا میرے پاؤں کے اوپر لگا۔ جیسے میں پیچھے پلٹی، جو منظر میں نے دیکھا میں اس کو زندگی میں نہیں بھول سکتی۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگوں کا جو چھت تھا اس چھت کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے بلیک کلر کے ڈریس تھے، لائٹ آئی ہوئی تھی ہم لوگوں کے صحن میں، ٹیوب لائٹ جلتی تھی تو اس کی روشنی اوپر بھی آتی تھی۔ جب میں نے وہ دیکھا منظر، میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری کیا کنڈیشن تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بہت اونچا چیخی، میں وہیں پر گری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سب گھر والے میرے پاس تھے اور میں صحن میں ایک چارپائی کے اوپر تھی۔ میں ان کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ میرے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ سب کون ہے۔ ایک دم میری یادداشت پر بھی اثر پڑ گیا۔ امی نے مجھے سمجھایا، ابو نے سمجھایا، میرے بہن بھائی سب میرے پاس تھے، وہ سب پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا، تم چھت کے اوپر بے ہوش پڑی تھی، ہمیں ایک دم بہت اونچی چیخ سنائی دی، ایسے لگ رہا تھا کہ تم نیچے کمرے میں چیخی ہو۔ لیکن جب ہم لوگ جاگے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، پورے گھر میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو تم اوپر چھت پر بے ہوش پڑی تھی، وہ بھی قبرستان کی دیوار کے پاس۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے ایسا لگا میرا گلا کسی نے پکڑا ہے، اور جب میں اوپر گئی تو میں نے وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے بعد میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سخت بخار تھا، وہ ساری رات میں سو نہیں سکی، سب گھر والے میرے پاس ہی تھے۔ صبح ابو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، ابو نے یہ بات مولوی صاحب کو بتائی، مولوی صاحب نے یہ کہا کہ قبرستان کا کچھ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور جیسے ہی آدھی رات کے ٹائم چھت پر گئی تھی تو اس لیے ان جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ 7 دن آپ نے سورۃ یاسین پڑھ کر پانی دم کر کے اپنی بیٹی کو پلانا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور دوبارہ رات کے ٹائم وہ اکیلی چھت پر نہ جائے۔ مولوی صاحب نے یہ حل تو بتا دیا۔ 7 دن پھر لگاتار پانی دم کر کے مجھے میرے گھر والے پلاتے تھے، جب میں پانی پیتی تھی تب میں ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب تھوڑی ہی دیر کے بعد میری کنڈیشن عجیب ہونے لگ جاتی تھی، مجھے کوئی فورسفلی جیسے کوئی کھینچتا تھا کہ میں
دوبارہ چھت پر جاؤں۔ عجیب میری حالت تھی، مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے اپنے گھر میں چلتے پھرتے سائے نظر آتے تھے۔ ایک دفعہ شام کے وقت میں اپنے صحن میں بیٹھی تھی تو ایک دم میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے چھت کی دیواروں کے اوپر بہت سی عورتیں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے گھر میں جھانک کر دیکھ رہی ہیں۔ میں پھر شور مچاتی تھی، چیختی تھی، گھر والوں سے ڈرتی تھی۔ پھر میرے گھر والے مجھے عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ رات کے وقت اس جگہ پر گئی تھی جہاں پر جنات موجود تھے اور اس نے بہت زیادہ پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا۔ میں گرمی کے موسم میں بہت زیادہ پرفیوم لگاتی تھی، ہر وقت میں گھر میں بھی پرفیوم لگائے رکھتی تھی، اس لیے ان جنات کا اثر مجھ پر ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرا بہت علاج کیا، تقریباً 6 ماہ علاج ہوتا رہا۔ اس علاج کے دوران میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی، مجھے ڈراؤنے چہرے والی عورتیں اپنے بستر پر بیٹھی نظر آتی تھیں، وہ کالے کپڑوں میں ہوتی تھیں، میرا گلا پکڑتی تھیں، مجھے مارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ جب میں چیختی چلاتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ کبھی مجھے اپنے پاس بہت دھواں محسوس ہوتا تھا، کچھ جلتا ہوا فیل ہوتا تھا، اسمیل آتی تھی لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا، دھواں نظر آتا تھا۔ بس پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہونے لگ گئی۔ جب علاج پورا ہوا تو میں مکمل ٹھیک ہو گئی، پھر ہم لوگوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ آج 18 سال کے بعد بھی جب میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے وہ سب منظر یاد آ رہا ہے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سائمہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں میری ایک لسنر ہیں شیخ نور جہاں کے نیم سے، انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے باقی کے 2 پارٹ وہ پہلے شیئر کر چکی ہیں، مجھے آپ کے پریویس 2 پارٹس نہیں ملے، کائنڈلی آپ ان کو ری شیئر کریں اور اس کے بعد میں آپ کی کمپلیٹ سٹوری آن ایئر کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ نمبر مانگتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ نمبر چاہیے، ناقاش امجد صاحب کا کانٹیکٹ نمبر مانگتے ہیں، ای میل آئی ڈی مانگتے ہیں۔ وہ صرف میرے سٹوری سینڈر ہیں۔ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میرے پاس کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ آئی ڈی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کمنٹ باکس میں جب آپ لوگ کمنٹس دیکھتے ہیں، آپ لوگ خود اپنی مرضی سے وہاں پر کمنٹ کر کے نمبر وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ادروائز مجھے جو بھی اس چینل پر سٹوری شیئر کرتے ہیں وہ جسٹ میرے سٹوری سینڈر ہیں۔ اس کے علاوہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر شیئر کر سکوں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو پسند آئے گا۔ نشین وائس آفیشیل 99 پر کل ولاگ آئے گا، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ ولیج ٹون سٹوریز پر کل نئی سٹوری آئے گی، اینیمیٹڈ کارٹون سٹوری، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ وہاں پر بھی میں اکثر ہارر کنٹینٹ ہی شیئر کرتی ہوں لیکن وہ کارٹونک فارم میں ہوتے ہیں، اینیمیٹڈ سٹوری ہوتی ہے، وہ بھی میں کل آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔